اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ الشعراء یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب، کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھکے رہیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا، تو اب ان پر اس کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں۔ اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو، بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ موسیٰ نے فرمایا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ فرعون نے کہا، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم جمع ہوگے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا، تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو جبھی وہ ان کی جال سازیوں کو نگلنے لگا، تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے
جس نے تمہیں جادو سکھایا تو جلد تم جان جاؤ گے، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا، کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے اور کہا، یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں۔ تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی زمین سے باہر نکالا، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسے ہی کیا، اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا، تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا، جب تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا، کیا تم ان بتوں کے بارے میں تم نے غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے۔ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا، وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم خود ہی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا۔ تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے، تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہو تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ بے شک اس بیان میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے فرمایا، مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرا رب ہی کے ذمے پر ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قوم نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے۔ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قوم نے کہا، ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہو، پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم نے کہا، تم ان میں سے جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح نے فرمایا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھوڑنا، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے فرمایا، میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے لوگوں، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قوم نے کہا، اے شعیب،
تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ، روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہو؟ پھر بھلا دیکھو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے، نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا، ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے فرمانے کو دیکھتا ہے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔